اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین سلام علیکم تو فیا علی علیہ السلام مدد۔ سامعین محترم، آغاز سخن میں کہ تمام تر ستائش اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جس نے اس کائنات کا آغاز نور نبوت سے کیا اور انشاءاللہ کہ اختتام نور امامت مہدی علیہ السلام پر کرے گا۔ گزشتہ خطاب میں جو موضوع زیر باس رہا وہ منجی عالم بشریت حجت اثر اجل اللہ تعالی فرجم شریف کی غیبت صغرا سے غیبت کبرا تک کے سفر کا تھا۔ برکیف حال میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ 3 عنوان کا مجموعہ ہے، یعنی پہلا عنوان غیبت، دوسرا ظہور اور تیسرا انتظار۔ پہلے 2 عنوان کا تعلق امام اثر اجل اللہ تعالی فرجم شریف کی ذات مبارک سے ہے، یعنی غیبت کا تعلق بھی ذات امامت سے ہے اور ظہور کا تعلق بھی ذات امام سے ہے۔ بلا واسطہ طور پر یہ امام کی ذات اور الہی منشا سے متعلق ہے۔ لیکن جو تیسرا عنوان ہے یعنی جو انتظار ہے اس کا تعلق ہمارے فرائض سے ہے، یعنی آج ہم ظہور کے متعلق گفتگو کریں گے کہ کب امام ظہور فرمائیں گے، وہ کون سی علامات ہیں جو امام کے ظہور کے نزدیک ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ بعد ظہور کیا ہوگا؟ سب سے پہلے علامات ظہور کیا ہیں؟ سامعین محترم، امام اثر کے ظہور کے بارے میں جن علامات کا ذکر کیا گیا ہے ان کی 2 اقسام ہیں، ایک قسم حتمی اور دوسری غیر حتمی۔ حتمی علامات وہ ہیں کہ جن کا وقوع پذیر ہونا بہرحال ضروری ہے اور ان کے بغیر ظہور کا امکان ہرگز نہیں ہے، اور بعض غیر حتمی ہیں کہ جن کے بعد ظہور ہو بھی سکتا ہے اور ظہور نہیں بھی ہو سکتا۔ اولاً ہم حتمی علامات کا تذکرہ کریں گے کہ علماء اللہ نے 7 قسم کی علامات کو حتمی قرار دیا ہے، جن میں پہلی علامت خروج دجال ہے۔ سب سے پہلے حتمی علامت دجال کا خارج ہونا ہے کہ جس کا ذکر تمام عالم اسلام کی کتب میں پایا گیا ہے، اور اس کی طرح کی صفات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ گدھے پر سوار ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ اس کی کام کر رہی ہوگی، ایک سے کانا ہوگا، اور دوسری آنکھ پیشانی پر ہوگی۔ انتہائی درجے کا وہ دجال جادوگر ہوگا اور لوگوں کو بہترین نعمات کی طرف راغب کرے گا۔ اس کے لشکر میں ہر طرح کے ناچ گانے کا ساز و سامان ہوگا اور مختلف علاقوں کا وہ دورہ کر کے لشکر کو جمع کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، یہاں تک کہ امام اثر کا ظہور ہو جائے گا۔ یعنی اسی طرح کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس کے متعلق۔ اور اسی طرح دوسری حتمی علامت کے بارے میں بسلسلہ روایات میں مختلف آسمانی آوازوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک بسلسلہ اسوات ماہ رجب میں ہے کہ جس میں پہلی آواز یہ بلند ہوگی کہ لعنت اللہ علی الظالمین، اور ایک آواز کرس آفتاب سے بلند ہوگی کہ امیر المؤمنین دنیا میں دوبارہ انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ دوسرا سلسلہ مبارک ماہ رمضان میں ہوگا جس میں 23 رمضان المبارک کو امام کے ظہور کی خوشخبری کا اعلان کیا جائے گا، اور تیسرا سلسلہ وقت ظہور قائم ہوگا کہ جب کرس آفتاب سے امام کے مکہ مکرمہ سے ظہور کا اعلان ہوگا اور پورے شجرہ نسب کے ساتھ اعلان ہوگا، اور اس اعلان کو مشرق و مغرب میں سنا جائے گا کہ جس کے بعد صاحب ایمان آپ کی بیعت و نصرت کے لیے دوڑ پڑیں گے، اور آپ کے مقابلے میں دوسرا شیطانی آواز بھی بلند ہوگی جو مثل جنگ احد بہت سے مسلمان گمراہ ہو جائیں گے۔ اور تیسری حتمی علامت خروج سفیانی کے جس کا نام عثمان ہوگا، اور وہ یزید بن معاویہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ پہلے دمشق، حمص، فلسطین، اردن جیسے علاقوں پر حکومت قائم کرے گا، اس کے بعد مختلف اطراف میں لشکر روانہ کرے گا جس کا ایک حصہ بغداد جائے گا اور نجف و کربلا میں صاحبان ایمان کا قتل کرے گا، دوسرا حصہ
مدینہ کی طرف روانہ ہوگا، وہاں قتل عام کرے گا اور پھر مدینہ سے مکہ کی طرف رخ کرے گا، لیکن مدینہ تک رسائی حاصل نہ کر سکے گا۔ تیسرا حصہ بطرف شام روانہ ہوگا اور رستے میں لشکر امام عصر سے مقابلہ کرے گا، اور روایات بتاتی ہیں کہ اس کا حصے کا ایک ایک شخص فنا کر دیا جائے گا۔ مکہ کی طرف جانے والا لشکر 3 لاکھ افراد پر مشتمل ہوگا اور ایک صراع میں دھنس جائے گا۔ فقط 2 افراد باقی رہ جائیں گے، ایک مکہ کی طرف جا کر امام عصر کی فتح کی بشارت دے گا اور دوسرا شام کی طرف جا کر سفیانی کو لشکر کی ہلاکت کی اطلاع دے گا۔ اس کے بعد سفیانی کوفہ کی طرف رخ کرے گا اور پھر امام کا لشکر تعاقب کرے گا، وہ فرار کر جائے گا یہاں تک کہ بیت المقدس میں امام کے ہاتھوں وہ واصل جہنم ہوگا۔ اور چوتھی حتمی علامت کے اولاد رسول میں ایک محترم اور پاکیزہ نفس انسان کو خانہ کعبہ کے پاس رکن و مقام کے درمیان قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ظہور امام ہوگا۔ اگلی علامت خروج سید حسنی۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک امام حسن علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک ان کے فرزند ہوں گے کہ جو وہ بھی خروج کریں گے، سید حسنی وہ خروج کریں گے اور وہ بھی امام علیہ السلام کی نصرت میں آئیں گے، اور امام علیہ السلام کے دشمنان جو ہوں گے ان کے سر تن سے جدا کرتے آئیں گے۔ اور جو چھٹی علامت ہے وہ یہ کہ وسط ماہ رمضان میں سورج گرہن اور آخری ماہ رمضان میں چاند گرہن کا واقعہ ہونا، جو کہ عام طور سے نہیں ہوتا، یہ وقوع تصور کیا جائے گا، اور اس کے بعد امام کا ظہور ہونا ہے۔ اور آخری جو 7ویں علامت ظہور ہے جو علماء علام نے بیان کی ہے کہ آسمان میں ایک پنجہ کا ظاہر ہونا یا چشمہ خورشید کے قریب سے ایک صورت کا ظاہر ہونا، کہ جو اس بات کی علامت ہے کہ آنے والا منظر عام کے طور پر آ رہا ہے۔ اور قدرت کا منشا ہے کہ ساری دنیا اس حقیقت سے باخبر ہو جائے کہ کسی طرح کا ابہام نہ رہ جائے۔ سامعین محترم، آفتاب سے شکل و صورت کا ظہور غالباً اس امر کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ امامت کا اقتدار زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا ہے، اور جس طرح پہلے امام نے آفتاب کو پلٹا کر اپنی امامت و بندگی کا ثبوت پیش کیا تھا، اسی طرح آخری امام بھی آفتاب کے ذریعے اپنے اقتدار کا اظہار کریں گے۔ اسی سے دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کو تعلیمات سے امام زمانہ علیہ السلام حاصل کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام یا علی علیہ السلام مدد۔